میرے امام نے ایک حدیث سنائی، پھر دوسری حدیث سنائی، پھر تیسری حدیث سنائی۔ امام صاحب حدیثیں سناتے جا رہے، امام اعمش یوں دیکھ رہے۔ جب میرے امام نے حدیثوں کی لائن لگئی، میرے امام کا استاد اعمش اٹھا، کہا حسبک ابو حنیفہ بس کر دے، حدثتک ما حدثتک فی میت یوم حدثتنی فی ساعت، جو حدیثیں میں نے تجھے 100 دن میں پڑھائی تو نے ایک مجلس میں ساری سنا دی۔ یہ میرے امام کی حدیثوں کو یاد کرنے کا عالم تھا۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 6 جنوری 2026 بروز منگل علاقہ گجرانوالہ کی عظیم دینی درسگاہ ادارت النعمان کی سالانہ دستار فضیلت کی تقریب میں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس کریم مالک نے مجھے اور آپ کو آج یہاں پر جمع فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی ہم سب کو اسی طرح جمع فرما دیں۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بڑے اختصار کے ساتھ دیے گئے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ کو تکلیف بھی نہیں دوں گا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع بھی نہیں کروں گا۔ صرف ایک آپ سے گزارش کہ چند منٹ کے لیے پوری توجہ میری طرف رکھیں گے تاکہ مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعمال کی قبولیت کے لیے اور قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے
ایمان کو ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری عبادات قبول ہوں، قیامت کے دن مجھے جنت مل جائے، اسے چاہیے کہ ایمان لائے اور ایمان کی حفاظت کرے۔ بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول بھی نہیں فرماتے، اور بغیر ایمان کے اللہ کسی کو جنت بھی نہیں دیتے۔ پھر ایمان کے لیے ضروری ہے انسان خدا کی ذات کو بھی مانے، انسان خدا کی بات کو بھی مانے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے انسان پیغمبر کی ذات کو بھی مانے اور پیغمبر کی بات کو بھی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بھی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا نام قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی بات کا نام حدیث مبارک ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے انسان قرآن کو بھی مانے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے انسان پیغمبر کے فرمان کو بھی مانے، اس لیے کہ قرآن کریم بھی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین بھی ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا تھا اکتب، عبداللہ میں محمد کہتا جاؤں آپ لکھتے جاؤ۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، خدا کی قسم محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ خدا کا حکم ہوتا ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کے قرآن کو بھی مانا جائے اور مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا جائے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک رب کے قرآن کو مان کر اس کی بھی خدمت کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کو مان کر اس کی بھی خدمت کی ہے۔ بالخصوص امت مسلمہ نے ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی مختلف انداز سے خدمتیں کی ہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ، جو آدمی میرے محمد کی بات کو سن کر محفوظ کرے پھر اس بات کو آگے پہنچائے گا، اللہ اسے دہان کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو آدمی دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن جنت میں اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور حدیث مبارک کی خدمت کے جہاں اور فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے حدیث مبارک لکھتے وقت درود پاک لکھنے کا موقع ملتا ہے، حدیث مبارک پڑھتے وقت درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے،
حدیث مبارک سنتے وقت اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر دور میں امت نے اللہ کے نبی کے فرامین، اللہ کے نبی کی احادیث کی خدمتیں کی۔ بالخصوص امت مسلمہ کا وہ طبقہ جنہیں احناف کہا جاتا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے شاگرد اور آپ پر اعتماد کرنے والوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کی مختلف خدمتیں کی۔ آج کے دور میں یہ ذہن بنانے کی کوشش کی گئی امام ابو حنیفہ الگ تھے، اللہ کے نبی کی حدیث الگ ہے، احناف اور حدیث کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ لوگ فقہ کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات نہیں کرتے۔ قدوری، کنز، ہدایہ کی بات کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی بات نہیں کرتے۔ اپنے امام کی رائے کی بات کرتے ہیں، نبی کے فرمان کی بات نہیں کرتے۔ آئیے تاریخ اسلامی کے اوراق کو کھنگالیے، دیکھیے احناف نے جہاں پر فقہی مسائل لکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی خدمت بھی کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر موجودہ دور کے میرے اکابرین، اسی گجرانوالہ کی سرزمین کے عظیم مجاہد امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تک چلتے آئیے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ احناف نے جہاں پر قرآن کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی خدمت کی۔ چند ایک خدمتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی ایک خدمت یہ ہے، انسان گھر سے چل پڑے اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے، انسان اپنا علاقہ چھوڑ دے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے، انسان اپنا گھر بار چھوڑ دے، عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ دے اللہ کے نبی کی حدیث مبارک کو سننے کے لیے۔ جس طرح آج یہ بچے اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر رب کے قرآن محمد کے فرمان کو سیکھنے کے لیے بیٹھے، اس کا معنی یہ قرآن کی خدمت کرنے والے، آمینہ کے لال کے فرمان کی خدمت کرنے والے، حدیث مبارک پڑھنے اور سننے کے لیے سفر کرنا، حدیث مبارک کی سب سے پہلی خدمت ہے۔ میرے امام نے حدیث مبارک کی یہ خدمت کی۔ میری بائیں طرف ایک حدیث مبارک آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر میرے امتی کی ذمہ داری ہے وہ علم دین کو حاصل کرے، میرے ہر امتی پر فرض ہے وہ اللہ کی شریعت کو اور احکام کو سیکھے۔ یہ فرمان آمینہ کے لال کا مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ یہ بات میں نے حضور سے نہیں سنی، یہ بات آپ نے بھی حضور سے نہیں سنی، یہ بات جس نے براہ راست نبوت سے سنی اسے صحابی رسول کہتے ہیں، جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے، اور انس بن مالک سے جس بندے نے حدیث سنی اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے سنا، آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ علم دین کو حاصل کرے۔ میرے امام نے قدم اٹھائے نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے، اور اپنے امام کی قسمت پر ناز کیجئے۔ آج محدثین کی جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، حضرت امام بخاری کا ادب اور احترام میں اپنے لیے عقیدت کے طور پر ضروری سمجھتا ہوں، لیکن امام بخاری جب اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں، آپ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نقل نہیں کرتے جس میں امام بخاری یہ فرمائیں یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی۔ امام بخاری کم از کم 3 واسطوں سے گزر کر
اللہ کے نبی تک پہنچتے، لیکن میرے امام جب حدیث کی بات کرتے ہیں، امام اور صحابی کے درمیان واسطہ موجود نہیں۔ امام نے گھر چھوڑا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے حدیث پڑھی، میرے امام نے گھر چھوڑا، حضرت واصلہ بن اسقا سے حدیث پڑھی، میرے امام نے گھر چھوڑا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پڑھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے حدیث مبارک کی سب سے پہلی خدمت کی، آپ نے گھر چھوڑ کر حدیث مبارک پڑھی۔ حدیث مبارک کی دوسری خدمت یہ، اس حدیث کو یاد کیا جائے، سن کر اپنے کان سے نکال نہ دیا جائے، بلکہ دل اور دماغ میں محفوظ کر کے آگے امت کے حوالے کیا جائے۔ حدیث مبارک کو یاد کرنا حدیث مبارک کی دوسری خدمت ہے۔ میرے امام کو کتنی حدیثیں یاد تھی۔ دنیا میں ایک محدث گزرا جنہیں دنیا امام ذہبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس محدث نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تذکرۃ الحفاظ رکھا۔ یہ بندہ امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں، حنفی نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا تذکرہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں کیا۔ تذکرۃ الحفاظ اس کتاب کا نام ہے جس میں امام ذہبی نے امت کے ان علماء کے حالات کو جمع کیا جو صرف محدث نہیں تھے، حدیث مبارک کے حافظ تھے، جنہیں 2 4 10 15 حدیثیں نہیں، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ یاد تھا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں دیگر محدثین کا تذکرہ کیا، میرے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ بھی حدیث مبارک کے حفاظ میں کیا۔ میرے امام کے پاس کتنی حدیثیں تھی، دنیا سے جانے لگے۔ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت امام حماد کو بلایا، فرمایا بیٹا یاد رکھیے، جب باپ دنیا سے جانے لگتا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتا ہے۔ باپ دنیا سے جانے لگتا ہے اپنا سرمایہ اپنی اولاد کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ باپ دنیا سے جاتا ہے اپنا ترکہ اور دنیا جہان کی جمع پونجی جو اس نے جوانی لگا کر، دن اور رات کا فرق مٹا کر، سردی اور گرمی کی مشقتیں برداشت کر کے جو کچھ جمع کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ بیٹا آجا، ابو حنیفہ بھی دنیا کی جمع پونجی اپنا کل ترکہ تیرے حوالے کرنے لگا۔ آج دنیا سے کوئی بندہ جائے گا، کبھی بیٹے کے سامنے اپنی جائیداد پیش کرے گا، کبھی اپنی دکانیں اور مکان پیش کرے گا، کبھی اپنا بینک بیلنس اور کرنسی پیش کرے گا۔ میرے امام کی جمع پونجی دیکھیے، فرمایا بیٹا یاد رکھنا، اگر تو نے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں، پھر ابو حنیفہ تجھے اللہ کے نبی کی 5 حدیثیں دے کر جاتا ہے، ان 5 حدیثوں کو یاد رکھے گا، ان 5 حدیثوں پر عمل کرے گا، اللہ قبر آخرت میں تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اور فرمائے کہ یہ بیٹا 5 حدیثیں وہ ہیں جو میں نے اللہ کے نبی کی 5 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے تجھے دی ہیں۔ میرے امام نے حدیث کو یاد کیا، 5 لاکھ حدیثیں اپنے پاس رکھی۔ میرے امام کے پاس حدیثیں کتنی تھی؟ میرے امام نے 5 لاکھ میں سے 5 حدیثیں اپنے بیٹے کو دی۔ کوئی بندہ کہہ سکتا یہ صرف بات تھی، ابو حنیفہ کے پاس اتنی حدیثیں نہیں تھی۔ چلیے اس پر ایک گواہی امام ابو حنیفہ کے استاد کی پیش کر دوں، جنہیں دنیا امام اعمش کہتی ہے۔ امام اعمش محدث ہے، ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ابو حنیفہ بتا تو صحیح تو یہ مسئلے کہاں سے نکالتا ہے؟ کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا مسئلہ، کبھی تیسرا مسئلہ، تو یہ مسائل کہاں سے حل کرتا؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے استاد جی کوئی ایک مسئلہ پوچھئے، میں آپ کو بتا دوں گا یہ مسئلہ میں نے کہاں سے لیا، یہ اللہ کے نبی کے کس فرمان میں،
قرآن کریم کی کس آیت میں موجود ہے؟ امام اعمش نے مسئلہ پوچھا، میرے امام فرمانے لگے استاد جی مزے کی بات بتاؤں؟ جی ابو حنیفہ بتائیے۔ فرمایا استاد جی یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے لیا جو آپ نے مجھے پڑھائی تھی، کسی اور حدیث سے نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے لیا جو آپ نے مجھے لکھوائی تھی، آپ نے مجھے یاد کرائی تھی۔ حضرت امام اعمش فرمانے لگے ابو حنیفہ میں نے یہ حدیث تجھے کب پڑھی؟ حضرت امام ابو حنیفہ شروع ہوئے، حدیث مبارک کتنی یاد تھی؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے حضرت امام اعمش کو، استاد جی حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام نے ایک حدیث سنائی، پھر دوسری حدیث سنائی، پھر تیسری حدیث سنائی۔ امام صاحب حدیثیں سناتے جا رہے، امام اعمش یوں دیکھ رہے۔ جب میرے امام نے حدیثوں کی لائن لگئی، میرے امام کا استاد اعمش اٹھا، کہا حسبک ابو حنیفہ بس کر دے، حدثتک ما حدثتک فی میت یوم حدثتنی فی ساعت، جو حدیثیں میں نے تجھے 100 دن میں پڑھی تو نے ایک مجلس میں ساری سنا دی۔ یہ میرے امام کی حدیثوں کو یاد کرنے کا عالم تھا۔ پھر امام اعمش نے جملہ کہا، فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ ابو حنیفہ ہم محدث ایسے ہیں جیسے پنساری ہو، اور تم فقہاء ایسے ہو جیسے طبیب اور حکیم ہو۔ کیا معنی؟ پنساری سفر کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے، پنساری سفر کرتا ہے، علاقوں کو چکر لگا کر جڑی بوٹیاں لاتا ہے، طبیب اور حکیم جا کر جڑی بوٹیاں لے کر نسخے بناتا ہے، سفر پنساری کرتا ہے، نسخے حکیم بناتا ہے۔ امام اعمش فرمانے لگے ابو حنیفہ ہم ایسے ہیں جیسے پنساری ہو، اور تم ایسے ہو جیسے حکیم ہوتا ہے۔ حدیث کے لیے سفر میں نے کیا، ساری حدیثیں جمع کر کے لایا، تو میرے پاس آیا، حدیثیں لے کر چلا گیا، مسئلہ نکال کر امت کے حوالے کر دیا۔ میرے پاس حدیثیں تھی، مسئلہ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو نے حدیثوں کو لیا، مسئلہ نکال کر دے دیا۔ گجرانوالہ کے دوستو، آج دنیا کہے گی ابو حنیفہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، اس کی بات کا اعتبار نہیں، اعتبار اس محدث کا ہوگا جو ابو حنیفہ کا براہ راست استاد ہے۔ پھر میرے امام کے بارے میں امام اعمش نے جملہ فرمایا، فرمایا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ۔ ابو حنیفہ میں نے دنیا میں دیکھا ایک بندہ پنساری ہوتا ہے، حکیم اور طبیب نہیں ہوتا۔ اگر حکیم اور طبیب ہو وہ پنساری نہیں ہوتا۔ اگر جڑی بوٹیاں ہوں نسخہ نہیں بنا سکتا، اگر نسخہ بنا سکتا ہو جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ میری زندگی گزر گئی، میں نے دنیا میں دیکھا بندہ محدث ہوتا ہے، فقیہ نہیں ہوتا۔ اگر فقیہ ہوتا ہے محدث نہیں ہوتا۔ اگر حدیثیں ہیں مسئلہ نکال نہیں سکتا، اگر مسئلہ نکالنے کا فن ہوگا اس کے پاس حدیثیں نہیں۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ۔ ابو حنیفہ میں نے تجھے دیکھا، اللہ نے بیک وقت تجھے دونوں نعمتیں عطا فرما دی، تو بیک وقت محدث بھی ہے، بیک وقت فقیہ بھی ہے۔ اللہ نے تجھے حدیث کا علم بھی عطا فرمایا، خدا نے حدیث کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کا علم بھی عطا فرما دیا۔ حدیث مبارک کی ایک خدمت اسے پڑھا جائے، حدیث مبارک کی ایک خدمت اسے یاد کیا جائے۔ میرے امام نے پڑھی، حدیث کی خدمت کی، میرے امام نے حدیث کو یاد کیا، حدیث کی دوسری خدمت کی۔ حدیث مبارک کی تیسری خدمت یہ ہے اس حدیث مبارک کو لکھا جائے، لکھ کر امت کے حوالے کیا جائے۔ آج پوچھئے علماء سے، اس معاملے میں بھی آپ کو احناف سر فہرست نظر آئیں گے۔
میرے امام کی کتاب کتاب الآثار موجود ہے، میرے امام کی کتاب امام مسند امام اعظم موجود ہے، امام محمد کی کتاب موطا امام محمد موجود ہے، امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الآثار شرح مشکل الآثار موجود ہے۔ نہیں میں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہوں گا، اگر امام بخاری نے بخاری لکھی، اس پر حاشیہ لکھنے والا محدث احمد علی سہارنپوری یہ حنفی تھا، امام بخاری نے بخاری لکھی، فیض الباری لکھنے والا انور شاہ کشمیری یہ دیوبندی تھا، اگر امام بخاری نے بخاری لکھی، اسے سمجھانے کے لیے الکنز المتواری لکھنے والا شیخ محمد زکریا یہ دیوبندی تھا، اگر امام مسلم نے مسلم لکھی، اسے سمجھانے کے لیے فتح الملہم لکھنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی یہ حنفی ہے، اس کا تکملہ لکھنے والا مفتی محمد تقی عثمانی یہ حنفی ہے، اگر امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد لکھی، اسے سمجھانے کے لیے بذل المجہود لکھنے والا محدث خلیل احمد سہارنپوری یہ حنفی تھا، اگر امام نسائی نے اگر امام ترمذی نے سنن ترمذی لکھی، معارف السنن لکھنے والا مولانا محمد یوسف بنوری یہ حنفی تھا، خزائن السنن لکھنے والا امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر یہ حنفی ہے، امام مالک نے موطا مالک لکھی، سمجھانے کے لیے اوجز المسالک لکھنے والا حضرت مولانا شیخ محمد زکریا یہ حنفی تھا، امت کے علماء نے اس فن میں بھی خدمت کی، حدیث مبارک کی ایک خدمت اسے لکھنا تھا، احناف نے یہ خدمت بھی کی، حدیث مبارک کی چوتھی خدمت اسے پھیلایا جائے، اسے پڑھایا جائے، امت کے حوالے کیا جائے، میرے امام نے میرے امام کے ماننے والوں نے حدیث مبارک کی یہ بھی خدمت کی، امام ابو حنیفہ نے پڑھایا، امام یحییٰ بن سعید قطان نے امام صاحب سے پڑھا، میرے امام نے پڑھایا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے میرے امام سے حدیث پڑھی، اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امت کے وہ چند محدثین جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا، ان میں ایک نام عبداللہ بن مبارک کا، عبداللہ بن مبارک نے کہا لولا اغاثنی اللہ بی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس، لوگوں آج میرا ابو حنیفہ استاد نہ ہوتا، شاید میں علم حدیث کو نہ جانتا، اللہ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی ابو حنیفہ کی برکت سے۔ امام یحییٰ بن سعید قطان نے کہا تھا جلسنا ابا حنیفہ وسمینا منہ حدیثا، میں امام صاحب کی مجلس میں گیا، میں نے امام صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو سنا، اے امام یحییٰ بتانا پھر تیرا استاد کیسا تھا، ابو حنیفہ کیسا تھا؟ آج میرے استاد کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا، کسی اور سے پوچھو گے ان کا شاگرد بتائے گا، امام یحییٰ بن سعید قطان نے بتایا ابو حنیفہ کیسا تھا، حضرت امام قطان کہتے واللہ اذا نظرت الیہ عرفت فی وجہہ انہ یتقی اللہ، فرماتے رب محمد کی قسم میں نے جب بھی ابو حنیفہ کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا تھا۔ حدیث مبارک کی خدمت یہ اسے پڑھایا جائے، میرے امام نے پڑھایا، احناف نے امت کو حدیث پڑھی، اور صرف پڑھائی نہیں، امت کو کہاں تک پاؤں پر کھڑا گیا، حضرت امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، اس کی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے نام سے لکھی، اس فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری کے نام سے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جن استادوں سے روایات نقل کی ان میں چوٹی کے امام بخاری کے 8 استاد ہیں جو صف اول کے امام بخاری کے استاد ہیں، اللہ کی قسم ان 8 میں سے 7 وہ ہیں جو استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد میرے امام ابو حنیفہ کے ہیں جن پر بخاری کو ناز تھا، ان 8 میں سے 7 وہ ہیں جن کے سامنے بخاری بیٹھا اور وہ ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھے۔ اس سے بھی بڑھ کر امام بخاری نے بخاری لکھی، اس بخاری میں 7000 سے زائد روایات نقل کی، ان میں 22 حدیثیں ایسی ہیں جن پر بخاری کو ناز ہے، جنہیں کہتے ہیں ثلاثیات بخاری، جن پر امام بخاری کو ناز ہے، کیا کہتے ہیں؟
ثلاثیات بخاری۔ ثلاثیات بخاری کا مطلب یہ، امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان ان روایات میں صرف 3 واسطے، تبع تابی کا واسطہ، پھر تابی کا واسطہ، پھر صحابی کا واسطہ، امام بخاری ان پر ناز کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ سند ہے، مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک صرف 3 بندے ہیں، انہیں ثلاثیات کہتے۔ ان کی تعداد بخاری میں 22 ہے۔ 7000 روایات میں سب سے اعلیٰ درجے کی روایات کون سی؟ ثلاثیات بخاری۔ تعداد کتنی؟ 22 ہے۔ امام بخاری نے یہ 22 روایتیں 5 استادوں سے نقل کی۔ ایک کا نام مکی بن ابراہیم ہے، یہ استاد بخاری کا شاگرد ابو حنیفہ کا۔ ایک استاد کا نام ابو عاصم نبیل ہے، استاد بخاری کا شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ ایک استاد کا نام عبداللہ بن یحییٰ انصاری ہے، یہ عبداللہ محمد بن عبداللہ انصاری ہے، استاد بخاری کا شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ ایک استاد کا نام خلاد بن یحییٰ، یہ استاد بخاری کا شاگرد ابو حنیفہ کا۔ 22 میں سے 21 روایتیں وہ ہیں جن پر بخاری ناز کرتا ہے، اور ان 21 روایتوں میں جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ میرے ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں۔ حدیث مبارک کی ایک خدمت یہ ہے کہ اسے پڑھایا جائے۔ میرے امام نے پڑھایا نہیں، پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک سے روایت لی، وہ بھی میرے امام کا شاگرد ہے۔ مکی بن ابراہیم سے روایتیں لی، وہ بھی میرے امام کے شاگرد ہیں۔ امام ابو عاصم نبیل سے روایتیں لی، وہ بھی میرے امام کے شاگرد ہیں۔ اگر امام بخاری نے محمد بن عبداللہ انصاری سے روایت لی، وہ بھی میرے امام کے شاگرد ہیں۔ خلاد بن یحییٰ سے روایت لی، یہ بھی میرے امام کے شاگرد ہیں۔ عرض میں نے یہ کیا، حدیث مبارک کی ایک خدمت، اسے پڑھا جائے۔ احناف نے پڑھا، اسے یاد کیا جائے۔ احناف نے یاد کیا، پھر اسے محفوظ کیا جائے۔ احناف نے محفوظ کیا، اسے لکھا جائے۔ احناف نے لکھا، آگے منتقل کیا جائے۔ احناف نے یہ کام بھی کیا۔ 5ویں اور آخری بات عرض کرنے لگا، حدیث مبارک کی ایک خدمت یہ ہے، اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کے فرمان کو رب کے قرآن سے ٹکرانا چاہے، یہ کہنا چاہے حدیث قرآن کے خلاف ہے، پھر خدمت حدیث کا تقاضا یہ ہے، خدام اٹھ جائیں اور اٹھ کر بتائیں محمد قرآن کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، محمد قرآن کو سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے آنے کا مقصد قرآن سے دور کرنا نہیں تھا، قرآن کے قریب کرنا تھا۔ اگر کوئی بندہ حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ پیدا کر کے نبی کے فرمان کو چھڑوانا چاہے، پھر خدمت حدیث کا تقاضا یہ، قرآن کو بھی مانا جائے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا جائے، اور جو ظاہری ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کو ختم کیا جائے، جسے علماء کی زبان میں کہتے، ان میں تطبیق دی جائے۔ احناف یہاں پر بھی اٹھے۔ صاحب اصول الشاشی نے لکھا، فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ يُعْمَلُ بِهِمَا۔ فرماتے ہیں یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ نبی کے فرمان کو رب کے قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کرے، پھر امت کا حق بنتا ان کا ایسا معنی بیان کرے کہ رب کا قرآن بھی ٹھیک، مصطفیٰ کا فرمان بھی ٹھیک، ان کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔ میرے اکابر احناف نے یہ خدمت بھی کی ہے۔ صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ائمہ محدثین نے یہ اصول بیان کیا، احناف فقہا نے اس اصول پر عمل کر کے بتایا، نبی کا فرمان اور رب کا قرآن کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں۔ اگر کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے گا، ہم اس ٹکراؤ کو ختم کریں گے۔ پہلی مثال سمجھیے، اور یہ 2 مثالیں وہ ہیں جن کا تعلق اسی رجب المرجب کے مہینے سے۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں ایک سفر فرمایا، جس سفر کو سفر معراج کہتے۔ میں چلے بیت المقدس تک پہنچے، آقا نے وہاں سے چلے 7 آسمان کا راس کر کے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اللہ کے نبی نے اس سفر میں کیا کچھ دیکھا، ان میں سے ایک چیز ہمارا ایمان ہے۔ حضرت کاندھلوی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، فرماتے ہیں ہمارا
ہمارا ایمان ہے اس معراج والی رات میرے پیغمبر نے اللہ سے ملاقات بھی کی، میرے پیغمبر نے اللہ سے ہم کلامی بھی کی، اور میرے پیغمبر نے اللہ کی زیارت اور دیدار بھی کیا۔ اللہ نے اس موقع پر اپنے نبی کو جو اعزاز دیے ان میں ایک بڑا اعزاز یہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کرایا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرماتے رأیت ربی عز و جل، رأیت النور العظم، میں نے ایک بہت بڑا نور دیکھا، اور وہ نور کیا تھا؟ فرماتے میرا رب تھا۔ ہمارا ایمان مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے نہیں حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بھی کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے اس لیے کہ قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تمام آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، حدیث کہتی ہے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ حدیث قرآن کے خلاف آ گئی، حدیث کو چھوڑیے، رب کے قرآن کو لیجئے۔ ہم نے کہا نانا قرآن کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، اگر قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان میں کوئی ٹکراؤ پیدا کرے گا ہم ٹکراؤ کو ختم کریں گے۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا، رأیتو، رب کا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار۔ یاد رکھیے عربی زبان میں اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھے اس کے لیے کبھی لفظ رویت کا بولا جاتا، اس کے لیے کبھی لفظ ادراک کا بولا جاتا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھے اور کچھ دیکھے اسے رویت کہتے، اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھے اور مکمل دیکھے اسے ادراک کہتے ہیں۔ اگر اجمالاً ہو یہ رویت بنتی اور اگر تفصیلاً ہو یہ ادراک بنتا۔ یہ میرے سامنے ڈائس اور تپئی موجود ہے، یہ یہاں سے شروع یہاں پر ختم ہے، میں اس کو دیکھتا گیا آخر تک پہنچا، اسے ادراک کہیں گے، اس لیے کہ اس کی ابتدا بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ اسے میں نے تفصیلاً دیکھا، یہ ادراک ہے۔ اور رویت کا معنی کیا؟ میں یہاں آیا، نیچے کھڑے ہو کر موٹا سا مدرسے کو دیکھا، میں نے مکمل مدرسہ نہیں دیکھا، اسے رویت کہتے۔ عربی زبان میں کچھ کو دیکھنا رویت کہلاتا ہے اور سب کچھ دیکھنا یہ ادراک کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رأیتو، میں نے دیکھا، اور اللہ فرماتے لا تدرک الابصار، کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ نبی نے یہ نہیں کہا ادرکت ربی عز و جل، میں نے رب کا ادراک کیا، میں نے رب کا احاطہ کیا۔ نبی نے فرمایا رأیتو، میں نے دیکھا۔ قرآن نے نفی ادراک کی ہے، اللہ کے نبی نے اس بات رویت کا کیا۔ ہمارا عقیدہ ادراک کے نہیں، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، رب ایسا ہے جس کی ابتدا بھی نہیں، رب ایسا جس کی انتہا بھی نہیں۔ اگر ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے ادراک بنتا، کچھ دیکھا جائے یہ رویت بنتی۔ رب کا قرآن بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ٹھیک ہے، ہم قرآن بھی مانتے، نبی کا فرمان بھی مانتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو اگر قرآن سے ٹکرا کر عقیدے کو چھوڑنا چاہے، نبی کے فرمان کو چھوڑنا چاہے، ہم عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے، نبی کا فرمان بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو پھر خدمت حدیث یہ ٹکراؤ کو ختم کیا جائے۔ دوسری مثال سمجھیے، اسی معراج کے واقعہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بہت کچھ دیکھا، معراج کے سفر میں میں نے بہت کچھ دیکھا۔ ان میں سے ایک چیز کیا؟ روایت مسلم شریف کی، فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ آقا فرماتے میں جا رہا ہوں، راستے میں ایک ٹیلا آیا جس کا رنگ سرخ تھا، اس کے پاس ایک قبر تھی، مجھے بتایا گیا یہ قبر اللہ کے کلیم موسیٰ کی۔ نبی نے فرمایا میں نے رک کر دیکھا، رب نے پردے ہٹا دیے، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے تھے اور رب کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کس کو؟ کہاں پر دیکھا؟
عند الکثیب الاحمر، ٹیلا تھا، رنگ سرخ تھا، ایک قبر تھی۔ بتایا گیا حضرت موسیٰ، میں نے دیکھا تو رب نے پردے ہٹا دیے، حضرت موسیٰ کھڑے تھے، قائمون، اور کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں پر؟ فی قبری ہی۔ میں نے دنیا میں گزارش کی، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے رب کے کلام کو بھی مانا جائے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا جائے۔ مومن ہونے کا معنی یہ نہیں دیکھیں گے تو مانیں گے، نظر آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ میں آپ کے دلوں کے دروازے پہ دستک دینے لگا ہوں۔ میں آج 6 جنوری آپ کے پاس ادارت النعمان آیا، میں راستے سے گزر کر آیا، یہاں پہنچا تو مفتی نعمان صاحب، میں نے کہا مفتی صاحب میں آ رہا تھا، 2 گاڑیاں تھی، ایک کا رنگ سفید ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک آ رہی تھی ایک جا رہی تھی، آپس میں ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مفتی صاحب یہاں تو لبا کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا۔ استاد جی آپ نے دیکھا؟ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ آپ نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ مولانا عاطف نے بتایا۔ استاد جی ہو سکتا ہے بات ٹھیک نہ ہو۔ کہتے ہیں نہیں، ان کے سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، سفید لباس، عالم دین کہلانے والے، بھلا وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ مجھے ان پر اعتماد ہے، وہ بات غلط نہیں کریں گے۔ آج آپ کو مجھ پر، مفتی صاحب پر، اپنے کسی ساتھی پر اعتماد ہو، وہ کسی چیز کو دیکھے نہ، اگر وہ بتا دے تو مان لیتے ہیں۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ حضور ہم آنکھ پر نہیں آپ کی زبان پر اعتماد کریں گے، اپنی عقل پر نہیں آپ کی حدیث پر اعتماد کریں گے۔ جب نبی پر اعتماد ہے پھر پیغمبر نے بتا دیا، میں نے دیکھا زمین تھی، میں نے دیکھا ٹیلا تھا، میں نے دیکھا رنگ سرخ تھا، میں نے دیکھا قبر تھی، میں نے دیکھا اندر موسیٰ تھا، میں نے دیکھا کھڑے تھے، میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے، نبی کی بات پر اعتماد بھی نہ کرے، اور سٹیج پر بیٹھ کر یہ کہے اگر نماز ہے تو مجھے دکھا دو، بدھ میرے مشاہدے پر اعتماد ہے، نبی کے مشاہدے پر اعتماد نہیں۔ اور گجرانوالہ کے دوستو یاد رکھنا، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا، نبی کا مشاہدہ غلط نہیں، میری زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی، مصطفیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر بولتا نہیں، میرا اللہ بلواتا ہے۔ مجھے اکابر نے عقیدہ دیا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ بولتے نہیں جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل آتے نہیں جب تک رب نہ بھیجے، مصطفیٰ بولتے ہیں جب جبریل آ جائے، اور جبریل تب آتے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اٹھ کر اعتراض ہو گیا ہم نہیں مانتے۔ نہ ماننے کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک کرنا، عبادت موت تک کرنا۔ قرآن کہتے عبادت موت تک، حدیث کہتے عبادت موت کے بعد بھی۔ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ، حدیث کو چھوڑ دیجئے۔ عقیدہ یہ ہے نبی قبر میں نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کہا ہم حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث کی خدمت کا تقاضا یہ، اگر کوئی حدیث کو قرآن سے ٹکرا کر حدیث کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا ہم اسے تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ٹکراؤ کی وجہ سے قرآن بھی نہیں چھوڑتے، نبی کا فرمان بھی نہیں چھوڑتے، اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے۔ مولوی صاحب پھر کیا مانا؟ قرآن کہتے عبادت موت تک، حدیث کہتے عبادت قبر میں بھی، ان میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اگر ٹکراؤ کی وجہ سے آپ نے حدیث چھوڑنی، ایک بات ہم بھی پوچھتے، مجھے آپ بتائیے سلام عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے سلام کرنا عبادت ہے یا نہیں؟
جب جنتی جنت میں جائیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے؟ بولیے کریں گے؟ اب قرآن کہتے عبادت موت تک، آپ کہتے ہیں عبادت جنت میں بھی، اور آپ نہیں کہتے۔ یہ بات تحیتہم فیہا سلام رب کے قرآن میں ہے۔ مجھے بتائیے رب کی توحید بیان کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے کیا رب کی توحید نہیں کریں گے؟ اللہ کو سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ میدان محشر میں مصطفیٰ سجدہ نہیں کریں گے؟ آپ کہتے ہیں عبادت موت تک، یہاں پر تو جنت میں بھی عبادت ہے۔ مولوی صاحب پھر آیت کا مطلب کیا؟ آئیے میرے استاد کی زبان میں سمجھیے۔ میرے شیخ نے بتایا، فرماتے ہیں عبادت دو طرح کی، ایک عبادت کو تکلیفی کہتے، ایک عبادت کو تلذذی کہتے۔ عبادت تکلیفی کا معنی یہ کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا۔ عبادت تلذذی کا مطلب یہ کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پر عذاب نہیں، کرنے پر اجر نہیں، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ اگر کریں گے تو مزہ آئے گا، نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ رمضان کا مہینہ، آپ نے روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، آپ کے سامنے کھجور موجود ہے، کھائیں گے تو ثواب ہوگا۔ افطاری کا وقت ہو گیا نہیں کھاتے، اب گناہ ہوگا۔ یہ کھانا ایک، یہ آپ نے تراویح پڑھی، چلتے ہیں گجرانوالہ کا فلودہ ہے، یہ کھا کر آتے ہیں، اب اس فلودہ کے کھانے پر ثواب اور عذاب نہیں۔ کھائیں گے تو مزہ آئے گا، نہیں کھائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ ایک کھانا وہ جس کے کھانے پر ثواب ہے، نہ کھانے پر گناہ ہے۔ ایک کھانا وہ جس کے کھانے پر مزہ ہے، نہ کھانے پر مزہ نہیں۔ افطاری کے وقت کھانا تکلیفی ہے، تراویح کے بعد کھانا تلذذی ہے۔ ایک عبادت موت تک، ایک عبادت قبر اور جنت میں، عبادت قود تک، اسے عبادت تکلیفی کہتے۔ عبادت قبر میں اسے عبادت تلذذی کہتے۔ کیا معنی؟ جب تک نبی دنیا میں ہو نماز کا پابند ہے، پڑھے گا تو اجر ہے، نہیں پڑھے گا تو اجر نہیں۔ جب نبی قبر میں گیا اب نماز پر اجر نہیں، نہ پڑھنے پر گناہ نہیں۔ اب یہ نبی کی عبادت وہ ہے، پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ چونکہ مصطفیٰ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں ہر کسی کی اپنی پسند، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی محبوب چیز وہ نماز تھی، پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز تھی۔ تبھی تو نبی چل نہیں سکتے، پاؤں گھسٹ رہے، تب بھی نماز پڑھ رہے۔ نبی کو نماز محبوب تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت کی۔ اللہ کے نبی کو نماز پسند تھی، نبی نے آخر دم تک کی۔ جب نبی قبر میں گئے، چونکہ نبی کو بغیر نماز کے مزہ نہیں آتا، اللہ اپنے نبی کو قبر میں نماز کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو موت تک عبادت کو تکلیفی کہتے ہیں، قبر کی عبادت کو تلذذی کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ مومن اور مسلمان، ایمان کا تقاضا یہ اللہ کے قرآن کو بھی مانا جائے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا جائے۔ میرے اکابر علماء نے، احناف دیوبند نے ہر دور میں رب کے قرآن کی بھی خدمت کی، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی خدمت کی۔ اگر حدیث کی خدمت کا مطلب حدیث کو پڑھنا تھا، میرے احناف نے پڑھ کر دکھائی۔ اگر حدیث کی خدمت کا مطلب اسے یاد کرنا تھا، اکابر احناف نے یہ خدمت بھی کی ہے۔ اگر حدیث کی خدمت کا مطلب اسے لکھوا کر امت کے حوالے کرنا تھا، میرے اکابر احناف نے یہ خدمت بھی کی۔ اگر حدیث مبارک کی خدمت آگے اس کو پھیلانا تھا، نشر و اشاعت کرنی تھی، اکابر احناف نے یہ خدمت بھی کی۔ اگر حدیث کی خدمت کا معنی حدیث پر اعتراض آ جائے، اس اعتراض کو ختم کر کے حدیث کی حجیت کو برقرار رکھا جائے، میرے احناف نے یہ خدمت بھی کی۔ آئیے
ارادہ کیجئے ہماری زندگی بھی خدمت قرآن والی مصطفیٰ کے فرمان والی ہو۔ اگر میں اور آپ اللہ کے قرآن کے خادم بن گئے، مصطفیٰ کے فرمان کے خادم بن گئے، ہماری سعادت مندی ہوگی۔ اور اگر ہم نے یہ خدمت چھوڑ دی، وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ اور قوم لے آئیں گے جن سے اللہ یہ کام لیں گے۔ یاد رکھیے، رب کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو، نازل بھی رب نے کیا، حفاظت بھی اللہ خود کریں گے، لیکن اللہ نے نازل کیا جبریل کے واسطے سے، اللہ نے حفاظت کری امت کے واسطے سے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جوانی، جن کا بڑھاپا، جن کی صحت، جن کی بیماری، جن کی اولاد، جن کا اپنا جسم، جن کا مال، جن کی دولت رب کی قرآن کی خدمت پہ لگ جائے، مصطفیٰ کے فرمان کی خدمت پہ لگ جائے۔ اگر میں اور آپ یہ خدمت کر لیں گے ہماری سعادت ہوگی۔ اگر ہم نے نہ کی، یاد رکھیے قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں، مصطفیٰ کا فرمان میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ اللہ نے نبی سے وعدہ کر دیا تھا، محبوب ان شانیک هو الابتر، آقا مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے نبی کے دین کو اپنے گلے سے لگائیے، ان مراکز، ان مدارس کا ساتھ دیجئے جو ہر وقت رب کے قرآن، مصطفیٰ کے فرمان اور ان سے ثابت شدہ عقائد مسائل کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف ہیں۔ اس کے لیے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔